ناظرین، پاکستان آج کل بحرانی کیفیت کا شکار ہے۔ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو تقسیم در تقسیم جو ہے نظر آتی ہے۔ معاشی زبوں حالی کا یہ حال ہے کہ ایک طرف سیلاب ہے، ایک تہائی حصہ جو پاکستان کا شدید ترین متاثر ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ڈالر تگڑا ہو رہا ہے اور روپیہ کمزور ہو رہا ہے۔ معیشت ہماری اس وقت شدید ترین جو مسائل کا شکار ہے۔ اس سارے تناظر میں آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسی شخصیت سے ہم بات کریں جن سے ہم کوئی مثبت جو کردار کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور ساری قوم کی امیدیں اب انہی کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں کہ وہ کوئی اپنا کردار ادا کرے اور ملک کو کسی سمت میں ایسی سمت میں ڈالیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ آج ہم موجود ہیں صدر پاکستان عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے مولا کا۔ کیسا وقت گزر رہا ہے آپ کا پریزیڈنسی میں؟ پریشان کن وقت گزر رہا ہے، یعنی ویسے تو انسان زندہ رہے، سانسیں آتی رہیں اور صحت ٹھیک ہو تو خوش رہتا ہے، مگر یہ کہ جب ملک کے اندر سیلاب جیسی پریشانی ہو اور سیاسی بحران ہو، معاشی بحران ہو، تو پریشانی پھر ظاہر ہے ذہنی پریشانی تو بڑھ جاتی ہے نا، اور ہے ہی وہ۔ اچھا، ویسے تو آپ سے ہم لمبی چوڑی آج گفتگو کریں گے۔ ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا تھا کہ میری یہ سوچ تھی کہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی میں سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا۔ میں نے بحیثیت رپورٹر ایک انگریزی اخبار کے ساتھ 2013 سے 2018 تک آپ کو کور کیا۔ آپ پی ایس اے کے ممبر تھے اور مختلف پارلیمانی کمیٹی کے بھی آپ ممبر تھے، روزانہ آپ سے ملاقات ہوتی تھی، بات چیت بھی ہوتی تھی۔ تو بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ ایک زیادہ پرو ایکٹیو کردار ادا کر سکتے تھے۔ ہماری یہ بھی خواہش تھی اور کچھ لوگوں کو کے پاس یہ خبر بھی تھی کہ شاید آپ سپیکر بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی خواہش تھی صدر پاکستان، یا پارٹی چیئرمین کی طرف سے یہ آپ کے اوپر حکم نامہ جاری ہو گیا کہ آپ صدر پاکستان بنیں گے؟ میں نہیں بننا چاہتا تھا، آپ جانتے ہیں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ اسپیکر بنائیں گے، تو میں نے کہا تھا کہ وہی اچھا ہے، مناسب ہے، اور پھر کسی وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ آپ صدر بن جائیں، تو میری چوائس نہیں تھی۔ مگر اس سے مجھے ایک فائدہ ہوا، میں ہمیشہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہمیشہ سوچتا تھا، جو سیاست کے اندر بھی میرا کردار رہا، کہ اگر تم کسی جگہ کی خواہش کرو گے تو یو آر موسٹ نااہل اس جگہ کے لیے، ہے نا، تو خواہش مت کرو، لوگ تمہیں پہنچا دیں۔ تو ایکچولی یہاں پر تو یہی ہوا نا کہ میں نے تو خواہش نہیں کی، لہذا میں پہنچا دیا۔ تو کسی نے عالم نے مجھے یہ کہا کہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو اگر خواہش نہ کرے اور کسی جگہ پر پہنچ جائے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ تو یہی میرا سیلویشن ہے، یہی میری آخرت کے اندر میری گنجائش بنتی ہے۔ کسی میں تو جانا نہیں چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دیا، اب وہی مدد کرے تاکہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکوں۔ آپ سے ایک خاص کردار کی پوری عوام نے امید لگائی ہوئی ہے، پچھلے دنوں کچھ خبریں بھی آئی، کوئی ایسا کردار آپ ادا بھی کر رہے ہیں، تو کوئی اچھے کی امید پاکستان کی عوام رکھے اس وقت جو شدید ترین مسائل کا شکار ہے، پریشانی کا عالم ہے؟ نہیں، میں آپٹمسٹ فطرتاً ہوں، اچھے کی امید ہمیشہ لگاتا ہوں۔ جس زمانے میں یہ پارٹی شروع ہوئی تو آپ کو تعجب ہوگا، ایسے ایسے جلسے ہم نے کیے جس میں 100 لوگ ہوتے تھے، جس میں سے 30-40 بچے ہوتے تھے۔ اچھا، اس کیفیت سے جو بالکل ہی نا امیدی کی کیفیت تھی، لوگ مذاق اڑاتے تھے جن سیاستدانوں کے پاس ہم جاتے تھے، تو اسی وجہ سے کہ ایک اصول پکڑ کر، جس کے اندر سب سے بڑا اصول ہماری نظر میں اس وقت بھی یہی تھا کہ کرپشن پاکستان سے ختم ہونا چاہیے اور سیاسی کرپشن ختم ہو جائے، معیشت کے اندر جو گڑبڑ ہے، ایسے بہت ساری امیدیں لگا کر ہم نے کام شروع کیا۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جو بحران ہے اس کے اندر میں آپٹمسٹک ہوں، اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی ساری لیڈرشپ، سب کو ملا کر میں یہ بات کر رہا ہوں، اپوزیشن اور حکومت بھی، سب کو اپنے سیاسی کردار کی اہمیت ہے، سب کو اس بات کی اہمیت ہے کہ الیکشن سے چناؤ کے ذریعے وہ آتے ہیں، لہذا پبلک اوپینین کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس وقت کچھ لوگ یہ محسوس کریں کہ بھئی ہمیں اور ٹائم مل جائے تو ہمارا پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، اور کچھ لوگ یہ محسوس کریں کہ مینڈیٹ جلدی کلیئر مینڈیٹ آنا چاہیے جو معیشت کے لیے ضروری ہو۔ تو لہٰذا میری اپیل اور آپ کے چینل کے ذریعے بھی سب سے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی لیڈران تک جن سے میرا رابطہ نہیں ہے، جن سے ہے وہ ہے،
جن سے نہیں ہے، تو ایک ماحول، ملک کا ماحول ایسا ہو کہ نہیں، حل کی طرف جانا چاہیے. یہ پولرائزیشن پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کسی چیز میں. یعنی پولرائزیشن جب ہو، مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہو، اس کے اندر پولرائزیشن ہو، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ہے نا. مثال کے طور پر کوئی کیفیت، نیچرل ڈیزاسٹر ہو، اس میں پولرائزیشن ہو، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہے کووڈ کا حملہ ہوا، قوم نے، علماء نے، پبلک نے، سب نے یکجہتی کا بھی مظاہرہ کیا. ہم نے ٹوٹل لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا، مگر ہماری کامیابی رہی ہے. قوم اس میں یونائٹڈ تھی. کچھ لوگ باہر صورت ماسک نہیں لگا رہے تھے، جو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اللہ کا رحم بھی ہوا ہمارے اوپر. تو جب اتحاد ہوتا ہے نا تو اس میں بڑی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھنے، عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو ان کی حدیث یہ تھی کہ سب لوگ ایک راستے سے جاؤ، دوسرے راستے سے آؤ، تاکہ جو اپوز کر رہے ہوں اس ریاست کو، ان کو بھی احساس ہو کہ نہیں، پبلک کتنی بڑی ہے. تو لہٰذا ان نمبروں کی اور اس بات کی کیفیت کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو میں سیاستدانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ پولرائزیشن کم کریں، اتفاق کریں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب، باحیثیت صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ محدود اختیار اور محدود اقتدار کے باوجود آپ نے سوشل سیکٹر ہو، کرونا کی وبا ہو، باقی بے شمار، آپ کیونکہ آپ کے بارے میں جو ایک چیز اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر موجود ہے کہ آپ کا نہ کوئی شکر الحمدللہ اسکینڈل ہے، نہ بددیانتی کا کوئی چارج ہے، اور ایک آپ دیانتدار اور ایک میں سمجھتا ہوں کلین ہینڈڈ، کلیئر ہیڈڈ انسان ہے، اور ایک محب وطن کے طور پر آپ ایک درد مند دل کے ساتھ، یعنی جدھر جدھر آپ کی ضرورت ہے یا آپ نے محسوس کیا ہے کہ مجھے ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو آپ نے اپنے نہ عہدے کی پرواہ کی ہے، نہ ذات کی ہے، نہ کسی کے کی ہے. تو یو آر آلویز اویلیبل، یو ہیو آل along been available wherever you have been needed. People will remember you or should remember you, or you think وہ ایک سنگولر کام جو آپ نے کیا بطور ڈاکٹر عارف الوی یا صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، will you like to share with the people of Pakistan? میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا تو مجھے اپنے چھوٹے پن کا احساس بھی رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ میں مڈل کلاس سے آیا ہوں اور اتفاق بدلی نہیں اجے، اتفاق سے یہاں پہنچا ہوں. نہیں میں پوچھا کلاس نہیں بدلی. نہیں، کلاس نہیں بدلی، کیونکہ جتنا بھی اللہ دے اس میں انسان کو اگر کھانے کو مل جائے، پہننے کو مل جائے، اس میں انسان کیوں قناعت نہ کرے، زمینیں جمع کر لے. تو قبر کی زمین تو ہے چھوٹی سی، تو ایک قناعت کی کوشش جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی چیز میں ذاتی طور پر کامیاب ہوا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی، ان کو خوش رہنا سکھایا، لوگوں کی فکر کرنا سکھایا، غریبوں کے ساتھ چلنا پھرنا سکھایا کہ وہ انسان رہیں، ہے نا. مجھے یاد ہے کہ اب میرا بیٹا جب انٹرمیڈیٹ میں تھا تو گھر میں 2 گاڑیاں بھی تھیں، مگر وہ بس میں اس کو ہم بھیجا کرتے تھے کالج. وہ 2 بسیں بدل کر کالج جاتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کو احساس رہے کہ دس از واٹ پاکستان ہے، ہم سب ایسی پاکستانی ہیں. تو لہٰذا میں، اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم نے سب سے بڑی چیز اپنی زندگی میں کیا کی ہے، تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ کوشش کی ہے پاکستان کی خاطر. اور یہی کوشش کامیابی کتنی وہ تو اللہ جانتا ہے. میری کوشش ہے جس کا مجھے جواب دینا پڑے گا. کامیابی تو وہ دیکھو نا، آپ کی فطرت بدلے، آپ کی بدلے، لوگوں کی بدلے، لاکھوں کی، کروڑوں کی بدلے، یہ تو اس کے بس میں، میرے بس میں تو نہیں ہے. میں اور آپ صرف کوشش کرتے ہیں، اور کوشش اس درد کے ساتھ کہ جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے بہت پریشان ہیں، ہے نا. ان کے حالات، ان کو اللہ تعالیٰ نے جن آزمائشوں میں ڈالا، ہماری آزمائشیں اور ہیں، ہماری جواب دہی اور ہے. یعنی اس غریب کی جواب دہی تو بہت ہی کم ہوگی، ہماری اور آپ کی، جنہوں نے جو کھاتے پیتے ہیں ان سے زیادہ ہوگی. تو جناب کوئی خاص کام میں نے زندگی میں نہیں کیا، بس یہ کوشش جاری ہے. بیک ٹو دا کوشچن سر، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت ملک کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے وہ ہے مفاہمت سیاستدانوں کے درمیان. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ لڑائی ہے اور شدید لڑائی ہے، اکراس دا ٹیبل جو ہے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کو کیا امید ہے، کہیں پہ کسی سطح کے اوپر آپ کی بات ہوئی دونوں طرف سے
کہ ہم یہ امید کریں نیئر فیوچر ایک آدھ ہفتے میں, مہینے میں, کہ یہ لوگ بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کے بات کریں گے؟ کیونکہ اگر یہ لڑائی جاری رہتی ہے تو پھر اس کا انجام تو آپ کے سامنے آلریڈی موجود ہے. اچھا دیکھو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کرو گھر کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور سونامی آ رہا ہو, ہے نا, تو ایک تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ گھر کے فائل ہی جمع کرتے رہیں اور آپس میں لڑتے رہیں کہ یہ کمرہ میرا ہے اور یہ کمرہ تمہارا ہے. ایک دوسرا امکان یہ ہے کہ لوگ باہر سے اطلاع دے رہے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے, اپنی جان بچاؤ, ہے نا, اپنے گھر بار کو بچانے کی کوشش کر لو. تو یہ میں سمجھتا ہوں عام فہمی یا کامن سینس ہونا چاہیے سب میں کہ یہ اس طرح سے معاملہ چل نہیں سکتا. دیکھو سب جانتے ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ معیشت کے لیے ایک کنٹینیوٹی چاہیے, ایک اسٹرانگ مینڈیٹ چاہیے. اب جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ یہ مینڈیٹ ان کے پاس نہیں اور یوں آیا اور وہ آیا. اچھا وہ کہتے تھے کہ انتخابات ہوں. اچھا اس کے بعد پھر جس طرح سے حکومت بدلی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اب پارلیمنٹ نے جس حکومت کو الیکٹ کر لیا, میں اس کا صدر ہوں, ہے نا, میں اس سے تو ہٹ نہیں سکتا. مگر اس ساری کہانی میں پنجاب میں, فیڈرل گورنمنٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں جو ایک کیفیت تھی, جو میں کسی مرتبہ کسی سے کل پرسوں ہی ذکر کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ میں میں ایک ہی مرتبہ پرائم منسٹر ہاؤس گیا عمران خان صاحب کے ساتھ, اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, اور وہاں پر یہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سینٹ کے الیکشنز کے اندر بے انتہا پیسہ چلتا ہے اور اس کو ہم نے مل کر روکنا ہے. اچھا یہ کیفیت مسلسل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ تم اپنی وفاداریاں مت بدلو, کیونکہ آئین کی اسپرٹ یہ ہے کہ وفاداریاں مت بدلو. اور یہ بھی ایلیگیشنز ہیں کہ جی پیسہ چلتا ہے. اب یہ اس قوم کے لیے کتنی بدنصیبی کی بات ہے. وہ غریب آدمی جو مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, اس کو اگر یہ ریومر بھی پہنچتی ہے کہ کروڑوں کے اندر جو اس نے ووٹ ڈالا تھا وہ بدلا گیا, تو اس کو کتنا ڈپریشن ہوتا ہوگا. یہ قوم کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں, اور اس کے اندر ساری پارٹیاں اتفاق کرتی ہیں کہ یہ ہوتا ہے نا, اور ساری پارٹیاں چاہتی ہیں کہ, اور ہوتا کیا ہے, کیونکہ تم نے کیا لہٰذا ہم کر رہے ہیں. اچھا یہ ایک بڑی عجیب سی مثال ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بحیثیت صدر ہمیں یاد ہے جب یہ آپ نے بات کی گورنمنٹ کی تبدیلی کی, سابقہ حکومت, ان کا ایک آرگومنٹ ہے, ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ان کی حکومت کی تبدیلی کے پیچھے کچھ محرکات کار فرما ہوئے جس کی وجہ سے وہ حکومت تبدیل ہوئی. ایک لیٹر شاید حکومت کی طرف سے لکھا گیا, اس کے بعد پھر آپ نے ایک لیٹر جو ہے جی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو لکھا, اس کا کوئی جواب آیا یا اس کے حوالے سے کوئی آپ نے ریمائنڈر دیا یا وہاں سے کوئی آپ کے ساتھ کورسپونڈنس؟ جواب نہیں آیا ریمائنڈر دینے کی, کیونکہ اتنی بڑی ایسی چیز ہے. میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ ایلیگیشن ہے, یہ خط ہے, اور پاکستان کے اندر اگر ان سازشوں کی ایلیگیشنز ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اس خط کے اندر میں نے لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کا ذکر کیا کہ اس کی تحقیقات کا پتہ نہیں چلا, اور مجھے آج تک یاد ہے کہ بیگم رانا لیاقت علی خان میری بھی مریض بنی تھیں, اور انہوں نے میرے والد صاحب کو اتنا بڑا ایک سمری دی تھی, شاید میرے پاس ابھی بھی ہو کہیں, جس کے اندر وہ تحقیقات تھیں, اور میں سارا پڑھا. سید نام تھا جس بندے نے, شاید سید اکبر جس بندے نے گولی ماری تھی, مگر کوئی پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ اس کو فوراً مار دیا گیا اور کوئی سازش کا پتہ نہیں چلا. اس کے بعد سازشیں ایوب خان نے ذکر کیا ہے. 62 کے اندر ایوب خان صاحب نے ذکر اس بات کا کیا, فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں بھی, کہ ان کو ایشورنس تھی کہ کشمیر کا معاملہ سیٹل کرا دیا جائے گا. اور ارشد سمیع خان کی کتاب میں اس نے مزید اس بات کی اس کو اجاگر کیا. 65 کے اندر بھی یہ ایشورنس دی گئی فارن پاورز کی طرف سے کہ تم یہ انٹرنیشنل بارڈرز نہیں کھولے جائیں گے, تم کشمیر کے اندر جو کر رہے ہو کرو. تو انہوں نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز لکھی کہ وی نیڈ فرینڈز. دیکھو بہت بڑی بات ہے, ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے کہ وی وانٹ فرینڈز وی ڈونٹ وانٹ ماسٹرز, ایوب خان کا. اچھا پھر بھٹو صاحب نے بھی ایک ایلیگیشن دیا. بھٹو صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی میتھ آف انڈیپینڈنس, کہ ہمیں مت ہے, ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہیں. بھٹو کی کتاب ہے پوری 65 کی یا 66 کی لکھی, وہ نیلا کور ہے اس کا. جی نیلا اتنی بڑی اتنی موٹی ہے, بہت پہلے پڑھی تھی میں نے. اچھا جی, اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی ایک خط ویو کیا کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی. پھر آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا طیارہ گرایا گیا. کس نے سازش کی؟ پاکستانی عوام کا صدر تھا نا, چاہے خوش نہ ہو اس سے, مگر پاکستانی عوام کا, پاکستان کا صدر تو تھا,
تو کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے تھا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. تو لہٰذا میں نے یہ ساری مثالیں دی ہے نا، اور میں نے مثال دی مصدق کی، ایران کا جو وزیر اعظم تھا، کہ جب اس میں خط میں نے مثال دی کہ جب اس کو گرایا گیا تو اس کا پتہ سازش کا نہیں پتہ چلا. 70 سال بعد، 50 سال بعد جو امریکن پیپرز 50 سال کے لمیٹیشن ہیں اس کے بعد کچھ ریلیز ہو جاتے ہیں، اس میں پتہ چلا کہ $2 لاکھ دیے گئے تھے اس کی حکومت کو گرانے کے لیے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں چلی کے اندر ہوئی، میں نے 3-4 ریفرنسز دیے اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اسموکنگ گن نہیں ملے گی کہ کوئی امریکن حکومت یا کوئی اور حکومت جس کے اوپر کسی کے اوپر بھی الزام ہو، اسموکنگ گن نہیں ملے گی، مگر لوگ مطمئن ہو جائیں گے اگر تم تحقیقات کر سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی لے لو، ہے نا. امریکن حکومت بھی ڈینائی کرتی ہے کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے، اور میں نے یہ کام اپنی سپریم کورٹ کو دیا تھا. یا آپ کو معلوم یہاں پر اس کے اوپر تحقیق کون ہونی سی چاہیے، ایبٹ آباد کانسپریسی کا بھی چلا، بہت ساری ہمارے یہاں تحقیقات ہوتی ہیں مگر اینڈ نہیں ملتا. مگر ایفرٹ تو کر لینا. اور میں نے خط لکھا، تو لہٰذا میں جو بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا ہوں جو میں نے نہیں کی، جو میں نے کی ہے اس کے مطابق آپ سے ذکر کر. ڈاکٹر صاحب میں تو بڑا سچی بات ہے، ایک پاکستان کے طور پر بہت ہی پریشان. ڈاکٹر اشفاق جو ایک پاکستان کے ویل نون مایا ناز اکانومسٹ ہیں، جی معیشت کے ایکسپرٹ، وہ رات ایئر وائی نیوز کے اوپر ہمارے شو میں آئے اور انہوں نے کہا کہ انتہائی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ ڈی ویلیویشن آف روپی کپلڈ ود انٹرسٹ، پاکستان جو ہے $80 بلین جو ہے اس پر قرضہ چڑھ گیا، جس میں $1 بھی ریسیو نہیں کیا گیا. لک ایٹ اٹ. ایک طرف آپ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں سود کی شکل پہ، اور دوسری طرف اس طرح بے محابہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے طور پر، اور آپ کا کوئی ویسٹرن انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اگرینڈائزمنٹ نہیں ہے کہ کوئی اپنا لوچتا لواں یا میں ادھروں کو حلوہ مانڈا لگ جائے. نتھنگ آف دی سارٹ. ہیونگ سیڈ، وائی ڈونٹ یو آسک دیز پیپل کہ بھائی 12,548 بلین روپیز جو ہے یہ تاڑے مامے نے کھادے نے، کتوں آئے نے، کس کام کے اوپر یہ سارا آپ نے بڑا کر کے، کیوں خاور کوئی میں غلط بیانی کر رہا ہوں؟ بالکل. ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو حالات چل رہے ہیں، جو آٹا ہے وہ 150 سے ہو سکتا ہے یہ 200 روپے کلو بھی چلا جائے. آپ اندازہ کریں کہ ہم کہنے کو زرعی ملک ہیں اور عوام کی جو حالت ہے معاشی ڈی ویلیوشن کی وجہ سے، تو ہم کہاں، یہ ملک کہاں جا کے کھڑا ہوگا؟ اچھا، یہ سیلاب جو آیا نا وہ اس حکومت کی تبدیلی کے بعد آیا ہے نا. تو اس حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ایک انسرٹنٹی کی کیفیت اکنامک سرکلز میں آئی، اور پھر ایک IMF کی کیفیت بھی ساتھ ساتھ. پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز پیدا ہوئیں، وہ کووڈ کے اثرات معیشت کے اوپر، وہ تو بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں. اچھا، جتنی مشکلات جمع ہوتی ہیں اتنے لوگ چاہیے، جتنا وزن بس میں آ جائے گا اتنا ہی بڑا انجن چاہیے، ہے نا، اتنی ہی بڑی یونٹی کا فیکٹر. تو میں آپ کو صرف ایڈ کر رہا ہوں کہ جب یہ حکومت آئی تھی تب اس کے مقابلے میں آج بحران زیادہ بڑا ہے، فار وٹ ایور ریزنز. یعنی میں نے بتایا کوئی انٹرنیشنل ریزنز ہیں اور کوئی ڈومیسٹک انسرٹنٹی ہے. تو لہٰذا عام طور پر اس کے اندر یہ دنیا کی جمہوریتوں کے اندر ہوتا ہے کہ یعنی مینڈیٹ لیا جاتا ہے. تو میں آپ پروپوننٹ ہوں، میں بڑے صاف دلی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ انتخابات ایک اچھا راستہ ہے جس کے اندر رینیوڈ مینڈیٹ مل جائے کہ بھئی اگر مقروض ہیں، اگر پریشان ہیں، اگر ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے تو کم سے کم عوام جو ہے پالیسی جو ہے وہ کنٹینیوٹی آئے گی اس میں 5 سال کی ہے. تو جلدی مینڈیٹ چاہیے. اب اس کے اندر بھی میری کوششیں جاری ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شیڈیول پر انتخابات اور خواہش انتخابات کے اندر چند مہینوں کا فرق ہے، درمیانی کو راستہ نکالا جا سکتا ہے نا. 4 مہینے 5 مہینے زیادہ نہیں، یعنی سال سے کم رہ گیا نا شیڈیولڈ انتخابات میں ہے. اور خواہش انتخابات کے اندر بھی اگر آج بھی اعلان ہو جائے تو 3-4 مہینے تو لگیں گے، ہے نا. تو چند مہینوں کا نیگوشیٹ کر کے پہنچ جائیں. وجہ یہ کہ یہ کوئی کسی کے ذہن میں بات ہو کہ انتخابات نہیں کرانے، یہ میں سمجھتا ہوں خطرناک بات ہوگی. آئین کے دائرہ کار کے اعتبار سے اس میں چلتے ہوئے کام کر لیا جائے تو پاکستان کی جمہوریت مستحکم ہوگی.
اور میں آئینی صدر ہوں، میں کسی آمر کے ذریعے صدر نہیں بنا ہوں، تو لہٰذا میرا تو فرض بنتا ہے کہ آئین کے مطابق آپ سے کہوں۔ آئین کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہونا شروع ہو گیا کہ آئین کے اندر کچھ کلازز ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک سال اور بتا لیجیے طول دے دیا جائے، مگر ان کلازز کو استعمال کرنے کے اندر مجھے خطرہ یہ، دیکھو جو پارلیمنٹ کہے اور جس طرح سے ہو اس کو ایک طرف رکھ لے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں مزید فرسٹریشن معاشرے کے اندر بڑھے نہ ہے۔ اگر مزید فرسٹریشن معاشرے میں بڑھے، ساتھ ساتھ مہنگائی کا زور ہو، تو دشمن بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، ہر اعتبار سے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں دشمن بھی ایکسپلائٹ کرے اور ہمارے اوپر اندرونی طور پر بھی خلفشار پیدا ہو۔ پریسائزلی انتخابات کا ٹائم فریم کیا مطلب سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، میں کچھ سجیسٹ نہیں کر رہا۔ دیکھو میرا کام یہ ہے کہ میں سب کو بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے انکریج کروں، اور آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے بھی یہی پیغام میں دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں سے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، بہت سارے لوگوں تک میری رسائی نہیں ہوگی، مگر سیاستدانوں کو آپ کے ذریعے بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک جمہوریت کا پاس رکھو، جمہوریت کو اہمیت دو، اس کے باوجود کہ کرائسس آ رہے ہیں، ہے نا، اس کے باوجود جمہوریت وہ چیز ہے جو آپ کو سٹیڈی رکھ سکتی ہے نا، تو اس کو پاس رکھو اور ملک کے اندر یکجہتی کا کرو۔ بہت سارے ممالک نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر یہ جو کرائسس ہے تیل کا اور ان سب چیزوں کا، اس کو ہینڈل کیا ہے۔ ہماری جیب ہی نہیں ہے، ہماری جیب میں چھید رہے ہیں پچھلے 75 سال سے۔ جی الوی صاحب، اگر یہ آپ سے کہا جائے کہ آپ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اپوزیشن تو ایک ہی ہے اس وقت عمران خان کی شکل میں، کہ جس کے پیچھے پوری قوم اور پوری عوام اور پورا ملک جو ہے، یہ کوئی یعنی وہ چیچوں کی ملیہ میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، خیبر میں چلے جائیں، تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے لوگ آسمان سے گر رہے ہیں یا کدھر سے آئے ہیں۔ اتنی اس شہر کی آبادی نہیں ہوتی جتنی قوم آ جاتی ہے، اور دس از اے کانسٹنٹ۔ یہ ہوا نہیں 5 مہینے میں کہ کہیں وہ گئے ہوں اور تیسری دفعہ بھی گئے ہوں تو اس سے زیادہ نہ لوگ آئے ہوں، تو قوم تو ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور اسمبلی جو ہے وہ پی ڈی ایم کی شکل میں حکومت میں ساری کی ساری، تو 2 ہی فریق رہ گئے ہیں۔ تو آیا پاسبل ہے اپنے کسی ذاتی لالچ یا کیونکہ دیٹ آئی ڈو ناٹ تھنک اینڈ نو بڈی تھنکس لائک دس اباؤٹ ڈاکٹر عارف علوی، جی کہ آپ وزیر اعظم اور یعنی جینون اپوزیشن لیڈر، پاپولر لیڈر عمران خان دونوں کو کہیں کہ جناب اب 1 سال سے کم وقت رہ گیا ہے، یہ ضد وغیرہ چھوڑیں، آئیں، اگر اور جگہ آپ نہیں بیٹھ سکتے تو جناب ایوان صدر جڑا قوم کی سب سے بڑا جگہ ہے، یہاں آئیں چائے کی پیالی پر دونوں، اور لیٹس ڈسکس دس، اور ایک ڈیٹ پر متفق ہو جائیں اور فری فیئر امپارشل الیکشن کرا لیں اور ملک کو اس عذاب سے نکالیں۔ اور دوسرا، میں نے جو اقتصادی کرائسس کی طرف کہا ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے، لوگ بھوکوں مار رہے ہیں، جوڑیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اور آپ کو فوری ایکٹ کرنا پڑے گا۔ ہر دن جو گزر رہا ہے نا، معاملات اور نیچے کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اور رے آف ہوپ جو جیسے خاور گمن کہتے ہیں، آپ کی طرف قوم دیکھتی ہے۔ کم از کم یہ جگہ ایسی ہے کہ جدھر ہر کوئی آ سکتا ہے اور آ رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو اور اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب سے میں یہ کہوں کہ تم بیٹھ کر باتیں طے کر لو۔ اچھا، یہ پبلکلی دونوں کہتے رہے، یعنی پبلکلی پرائم منسٹر صاحب اس حکومت کے یہ کہتے رہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، ابھی بھی، یعنی آفٹر کمنگ ٹو گورنمنٹ، ابھی بھی پچھلے دنوں کیا آپ ہی لوگ اپنے ٹیلی ویژن پر وہ ایکسرپٹ چلاتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ ہاں، کئی دفعہ کہا ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ پر اور ان چیزوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہ ہے، شاید یہ بھی بات کہی گئی کہ پہلے ڈیٹ اناؤنس کرو پھر بات کریں گے، میرا خیال سے یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے، اس سے بھی پیچھے ہٹے، تو لہٰذا اس کے اندر اس چیز کو جلد از جلد کرانا، تو میں کوشش کر لوں گا، آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ اس بات کے سلسلے میں میں انیشیٹو لینے کی نیت رکھ رہا ہوں کہ بات کروں کہ بھائی کہیں نہ کہیں کسی فورم پر مل جاؤ، بجائے اس کے اچھا بجائے اس کے کہ بہانے تلاش کرو نہ ملنے کے۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو یہ بہت چلتا ہے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اسی سے یعنی گلی محلے کا بچوں کا جھگڑا
عورتوں کا جھگڑا بن جاتا ہے، پھر مرد آ جاتے ہیں ڈنڈا لے کر، پھر کوئی بندوق لے کر آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے بڑھے نہیں. اس کو بیٹھ کر جس انداز سے، یعنی یہی ڈیمانڈ جو عمران خان صاحب نے کی ہے کہ بھئی الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات کرنی ہے تو بات کر لو، معیشت پر بھی بات کر لیتے ہیں. یہ بھی کچھ ہوا، ایسی قسم کے ڈائلاگ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس کے اندر دیر کیے بغیر اور کنفرنٹیشنز کیے بغیر یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی روٹین سے ہٹ جاؤ. یعنی اگر عمران خان جلسہ جلوس کر عوام کو انفارم رکھنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں، مگر حکومت سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے روٹین کام کرنے کے باوجود سم سیکٹر، یعنی میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ پہلے چند لوگوں کی ملاقات کرا لو بیفور بڑے لوگ ملے. ڈاکٹر صاحب، جو آپ کی بات جو سمجھ آ رہی ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ تو وہ میری بات تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب اپنی وہ جو الیکشن کی ڈیٹ والی شرط ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اور نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کلیریفائی کر دوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اناؤنس ہو جائے یا نہ اناؤنس ہو، یہ چیزیں بیٹھ کر بھی طے کی جا سکتی ہیں، اور اگر گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے تو فبیہا ہے نا. تو آپشن سارے ہونے چاہیے. اسی اگر پولیٹیشنز کی وجہ سے ملک دیوار تک لگ جائے تو زیادتی ہے، اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے دیوار سے لگ جائے تو یہ زیادتی ہے. قوم کیسے معاف کرے گی کہ یہ حل جس لیڈر کے بھی ذہن میں آیا اس کو جلدی بڑھ کر اس کو ہینڈل کر لینا چاہیے. جی ناظرین، ہماری گفتگو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے جاری رہے گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ ایکسپلیسٹ ٹرمز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد حل الیکشنز ہے، اور اس کے لیے میثاق جو سیاست، میثاق جمہوریت، جو بھی آپ نام دیں، اس کے لیے آپ کوئی ایکسٹرا انیشیٹو کو پرو ایکٹیو رول کردار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور وہ کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں دونوں لیڈران کو کہ آئیں میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ سے بات کی جا سکتی ہے. بہت کچھ ممکنات میں ہے، مگر دیکھیے جب پریشانی ہوتی ہے تو ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا ہے نا. سیلاب کا ریلا آ رہا ہو، آپ کشتی ہل جل کر رہی ہو، تو آپ ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں جو ایکسپرٹ ہے کہ بھئی کیا کریں. اس میں کسی کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں، اپوزنگ پوائنٹس آف ویو لے لیتے ہیں. تو پاکستان کی کشتی کو اللہ تعالی ہمیشہ سلامت رکھے، مگر جو ہائی ٹائیڈ کے اندر آیا ہوا ہے معاملہ، اس کے اندر ضروری ہے کہ آپس میں اشتراک ہو. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو انوکھی بات مت سمجھیے. جو ملک آزاد نہیں تھا، بڑے ظلم ہو رہے تھے، انگریز کا جو ظلم تھا ہندوستان کے خطے میں مسلمانوں پر، وہ کم نہیں تھا. یعنی 1857 کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ دہلی کے گلی بازاروں کے اندر مسلمان کے خون اور گوشت کی سمیل تھی ہر طرف، ہر گلی میں، اور اتنے دن رہی. اس چیز سے نکلنے کے لیے آپ نے قائد اعظم کی سیاست کو دیکھا، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا رہ کر ملک کی کوشش کر لی جائے. 20-30 سال انہوں نے گزارے اس کے اندر. پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی، ہر چیز ہوئی. تو یہ جو اگر، اور آپس میں بھی یکجہتی نا کہ انڈیا چاہتا کیا ہے نا، ہندو کیا چاہتا ہے، مسلمان کیا چاہتا ہے، اس میں بڑا ایفرٹ لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم جیسی لیڈرشپ کو اسپائر کریں ہمارے لیڈر، کہ قائد اعظم جیسی سیلف لیس لیڈرشپ، پاک صاف کلین، جیبوں سے پاک صاف لیڈرشپ. وہ تو خیر چلو اس آئیڈیل تک نہیں پہنچ پاتے ہم، مگر کم سے کم اس سیاست کو تو دیکھ لینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، صلح حدیبیہ، میجر کمپرومائز بٹ نیسسری. تو اس وقت میں کوئی ایسا بہت بڑا کمپرومائز پاکستان کے اندر کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کر جو آئین کہتا ہے اس کے اوپر گفتگو کر لو بھائی. تو آئین کے باہر کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے، ہے نا. آپ کچھ کریں گے اس بار؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ول گو ٹو دی موسٹ ایکسٹریم ایکسٹینٹ کہ میں کوشش کروں. میرا فرض بنتا ہے جو بھی ہو، ہے نا. یہ کہنا لوگوں کا آسان ہوتا ہے کہ آخری خون کے آخری قطرے تک میں کھڑا ہوں، مگر میں کھڑا ہوں، ہے نا. عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب، آپ کے خیال میں ان کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، فیس ٹو فیس بات کرنی چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا یہ ہوں کہ نیگوسیشنز بٹوین دیم، ٹیمیں بنے، نیگوسیشنز کر لیں اور کسی مثبت نتیجے پر آئیں، پھر فائنلی سٹیمپنگ کر سکتے ہیں جس انداز سے بھی کریں. اچھا، اگر بغیر ملے بھی ہو جاتا ہے تو ہو جائے، مگر کرو تو صحیح، آگے تو بڑھو بھائی. قوم کنفیوز ہے، قوم کو ایک سگنل دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنے امتحان کی بات کی کہ مشکل وقت ہے اور اس میں آپ کا کردار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں آپ کے لیے اور مشکلات یا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں اور لانگ مارچ کی طرف آ رہا ہوں. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کیا اور صوبائی حکومتوں نے اس میں کچھ کردار ادا کیا تو ہم اپنا آئینی راستہ کو گورنر رول کی طرف وہ بات کر رہے ہیں کے پی اور پنجاب کے اندر.
اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. دیکھو دونوں کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں پریشر ڈالنے کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں تو سیاسی حق ہے ان کا. اچھا دوسرے اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم روکنا چاہتے ہیں تو وہ سیاسی اعتبار سے وہ پہلے بھی روک چکے ہیں. ڈنڈے سوٹے مار کے لاٹھی چارج لوگوں کو تذلیل کرنا, ان کو گھسیٹنا, ان کے بال کھینچنا, یہ کون سا رائٹ ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے میں بھی گزر چکا ہوں بہت. میرے ہاتھ میں 2 گولیاں ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا ہوں تو خون بہانے کے اعتبار سے میں تیار ہوں. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بڑا اچھا ہے کہ یہ دہشت گردی کا کلوز عمران خان پر کیوں لگایا گیا ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر قانون کو ہم خود غلط استعمال کریں, سرکار غلط استعمال کرے, مثال کے طور پر آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلاسفیمی کا قانون موجود ہے جس سے پاکستانی قوم اور پاکستانی آئین اتفاق کرتا ہے, مگر جب وہ غلط استعمال ہوتا ہے تو ہم سب پریشان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اور پاکستان کی حکومت بھی کہتی ہے کہ غلط نہیں استعمال ہونا چاہیے, کلوز صحیح. دوسری جگہ پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کا قانون بنا تھا دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے. پہلی مرتبہ وہ میرے اوپر لگا, میرے اوپر, عمران خان صاحب کے اوپر, اسد عمر صاحب کے اوپر. ہم وہ ATC کورٹ میں جا کر ہم ATC کورٹ کے اندر جواب دہی دیتے رہے. جو پریسیڈنسی میں آنے کے بعد میں نے اپنا وہ جو ایک دن آپ وہاں پیش ہوئے, ہاں, انڈیمنیٹی ختم کر کے میں نے کہا کہ جی یہ ختم کرو, فیصلہ کرو. تو یہ دہشت گردی کا کلوز سیاستدانوں پر لگانا ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ ظلم اور زیادتی کرنا پبلک پر, عورتوں بچوں پر, یہ کوئی تیار نہیں کرنے کا. حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو PDM کی حکومت ہے وہ اسلام آباد تک محیط ہے, چاروں طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے, KP, پنجاب, AJK, GB. اگر یہ چاروں طرف آ کے خان صاحب بیٹھ جاتے ہیں, درمیان میں جو ہے وفاقی حکومت ہے, آپ کی نظر میں وہ ان کا جمہوری حق ہے, ان کا جمہوری حق یہ ہے کہ آرام سے بیٹھے رہیں, تو وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ نہ ہو کیونکہ یہی وہ کرائسس ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ غیر جمہوری بن جاتا ہے یہ ایسے کرائسس. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ صرف اس کی فکر کرنا کہ 4 ووٹ ادھر ہیں, 2 ووٹ ادھر ہیں, ادھر سے ادھر, یہ حکومت بدل دو, وہ حکومت بدل دو, کتنا مذاق دنیا میں بنتا ہوگا اس بات سے. اور یہ کہ ابھی پنجاب کی حکومت کے اندر بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کرو. ملک کو ضرورت اس چیز کی نہیں ہے کہ کس کی حکومت 4 ووٹوں سے ادھر ادھر کرو. ملک کو ضرورت اس وقت ہے کہ اچھی طاقتور حکومت ہو, اور وہ فریش مینڈیٹ کے ذریعے چاہے دیکھو جو بھی فریش مینڈیٹ لے کر آئے, چاہے PDM فریش مینڈیٹ لے کر آئے, اور 12 جماعتیں اس میں شامل ہیں, چاہے PDM فریش مینڈیٹ لے کر آئے, جو بھی فریش مینڈیٹ لے کر آئے گا اس کا امکان ہوگا کہ گلی محلوں میں اب یہ بات چیت ہو. اس وقت تو گلی محلوں کے اندر ایکسٹریمزم پھیلا ہوا ہے نا, یعنی لوگ نکلتے ہیں تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, مگر انتخابات ایسا کیفیت پیدا کرتا ہے کہ جس کے اندر گلی محلے کے اندر PDM والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مساق معیشت کریں, اس کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے, ٹائم پورا کریں, معیشت کو بہتر کریں, اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جاتے ہیں. اگر پہلے اور بعد کی باتیں چلیں گی تو پھر بیٹھے گا کوئی نہیں نا. تو میرا خیال سے کہ یہ پہلے اور بعد کی بات نہیں کریں, بیٹھیں بات کریں. جی ناظرین, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور یہ گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے دن جب الیکشن ہوا, شہباز شریف کا ووٹ ٹیکنگ کا ایشو آیا, آپ کی طبیعت خراب تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جان بوجھ کے وہ سیریمنی اوائڈ کی. اس کے بعد 2 بل آئے, یہ نیب کا اور اس کے بعد یہ جو EVMs کا, اس کے اوپر آپ نے دستخط نہیں کیے. تو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ رول پارٹیزن تھا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میرا پارٹیزن نہیں تھا. میں آج ہی آپ کے پاس آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ میری گنتی بڑھتی جاتی ہے. آج ہی میں نے تقریباً 90 کے قریب سمریز آتی رہی ہیں اور میں سائن کرتا رہا ہوں, کوئی نہیں رکی. کسی انداز سے اپوائنٹمنٹس ہیں, ججز کے اپوائنٹمنٹس ہیں, ایڈوکیٹس کے اپوائنٹمنٹس ہیں, یا کمپنیز کے اپوائنٹمنٹس ہیں, کسی میں کوئی یہ اصولی اتفاق نہیں تھا مجھے. یہ جو EVM کا ہے یہ پارٹیسان نہیں ہے. کس نے کہہ دیا آپ کو پارٹیسان ہے یار؟ یہ تو وہ چیز ہے جو میں اپنی پارٹی کے لیے لے کر آیا تھا. تو یہ میرا پرسنل ایشو تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شفاف انتخابات کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بڑا اہم رول ہے. بڑی کلیئر میرے ذہن میں بات ہے. کوئی کسی فورم پر, دنیا کی انٹرنیشنل فورم پر میں بات کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس EVM مشین کے اندر پیپر بیلٹ بھی تھا اور کاؤنٹنگ مشین بھی تھی, کیلکولیٹر بھی تھا. کیا ایشو ہے بھائی؟ پیپر بیلٹ پیپر کاؤنٹ کر لو, وہ الیکٹرانک کاؤنٹ آتا ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹ ہو جائے گا.
سمجھ میں نہیں آیا. اور ساتھ میں اچھا overseas کا پھر اوورسیز پاکستانیز کے معاملے کو کورٹ میں لے کر گیا تھا 2008 میں ایز سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف. کورٹ میں پیش ہوتا رہا ہوں. تو یہ تو میں یعنی یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے لیے میں نے اس میں سب سے زیادہ کوشش کی ہے. پی ٹی آئی کے اندر فوکس میں نے, پی ٹی آئی کے اندر بحث میں نے رکھی. پارلیمنٹ کے اندر میں اس کمیٹی کا چیئر تھا, تو میں تو وہ چیز جو جانتا تھا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ گفتگو ہوتی ہے سلیکٹڈ, الیکٹڈ, امپورٹڈ, یہ اس طرح سے آیا, وہ دھاندلی ہو گئی انتخابات میں, اور جب سولوشن ایک ہے تو اس کے اوپر راضی نہ ہو. تو یہ اس وجہ سے ڈس ایگری. حکومت نے کیوں کیا یہ جو قوانین؟ میرے خیال سے اس کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ یا تو کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ بھئی الیکشن کے اندر یہ دھاندلی ضروری ہے, یا کچھ لوگ یہ محسوس کرتے ہوں گے کانفیڈنس نہیں تھا, کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا. دوسرا, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کیسے کرا سکتے ہیں, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ واپس آ جائیں. ارے جو لوگ ڈوئل نیشنل ہیں وہ تو بہت کم ہیں اس پرسنٹیج میں, 5-10% ہوں گے. جو آپ کے مزدور باہر جاتے ہیں 90% تو وہ ہوتے ہیں جو ووٹ دے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی جن لوگوں کو اتنی محبت ہے وہ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے, یو ناٹ ایڈریسنگ دا ایشو. لہٰذا اوورسیز پاکستانیز کو آج کل وہ پیسہ بھیج دیتا ہے, کروڑوں روپے, لاکھوں روپے بھیجتا رہتا ہے, ووٹ نہیں بھیج سکتا. ووٹ گڑبڑ ہو جائے گا. پیسے کے اندر کوئی فکر نہیں ہے, پیسہ گڑبڑ ہو جائے گا, سب کا پیسہ پہنچ جاتا ہے. کین یو امیجن, ذرا تصور کرو یار, دنیا کتنی آگے نکل گئی ہے, اور آپ کے نہیں ووٹ غائب ہو جائے گا, ہے نا. پیسہ نہیں, آج کل جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بلینز آف ڈالرز, آپ کے $26 بلین آتے ہیں ہر سال الیکٹرانک مینز سے, 26 بلین. اور نیب کا قوانین کے اوپر جو NR2 اچھا, تو لہٰذا پہلے آپ اس سے مطمئن ہو جائیے کہ ایوری تھنگ از پاسبل. یہ غلط بات ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اس سے دور رکھا جائے. کورٹ میں کیس پی ٹی آئی کی طرف سے جیت چکا ہوں اس بات پر, اور کورٹ نے موقع دیا. ہر مرتبہ کورٹ نے کہا کہ تیاری کرو. الیکشن کمیشن نے تیاری نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا جی. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا نیب کا, ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون کے اندر سب یہ کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکلی استعمال ہوتا ہے, اس کے اندر یہ امینڈمنٹس کی ضرورت تھی کہ پولیٹیکلی استعمال نہ ہو. مگر نیب کے قانون کے اندر ایک بالکل بنیادی چیز ہے حضرت عمر کے واقعے سے ریلیٹڈ, وہ یہ کہ آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں. آدمی نے یہ نہیں کہا کہ میں پروو کروں گا کہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں. ٹھیک ہے نا. اور یہی فائنینشیل کرائمز کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ہے. ہر کرائم کے لیے ہے, فائنینشیل کرائمز کے لیے ایسٹس کو تم کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. لوگ جھوٹ بولتے ہیں. واقعی آج بھی میں نے کل پرسوں بھی کسی سیاسی لیڈر کو سنا کہ بھئی دنیا کا قانون یہ ہے انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ہے. فائنینشیل کرائمز میں کلوزو کرائم ہوتا ہے. یعنی کلوزو کا مطلب یہ کہ فرض کیجئے معاشرے کے اندر کسی نے کسی کی پراپرٹی کو قبضہ کر لیا, تو ایک آدمی نے قبضہ کیا, ایک آدمی نے کا قبضہ ہوا, تو یہ کورٹ میں جا کر لڑتے ہیں مقدمہ. کلوزو کرائم چھپتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ طے کر لیا کہ میرا ٹیکس جو ہے اس کے اندر 50 لاکھ تم روپے لے لو اور معاف کر دو. کون آئے گا ثبوت لے کر؟ بتائیے, کوئی نہیں آئے گا نا. تو دنیا کے یہ ویلتھ آرڈر ہے, ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر انگلینڈ میں قانون ہے کہ تمہاری ویلتھ ہے, تم ایکسپلین تم کرو گے. سوئس ایلیسس ایسٹس ایکٹ ہے, تم پروف کرو گے. تو لہذا پاکستان کے قانون کے اندر یہ سخم تھا کہ اس فائنینشیل کرائمز کو بھی ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ پروزیکیوشن لائے گی کہ جی اس نے پیسے دیے تھے 50 لاکھ تو انہوں نے ٹیکس معاف کیا. پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کیوں معاف کیا اس نے ٹیکس, کوئی پروو ہی نہیں کر سکتا. تو لہذا نیب کے قانون کے اندر یہ بنیاد ہے, یہ چینج نہیں ہونی چاہیے. یہ چینج ہو گئی اور اس وجہ سے یہ چینج بھی ہو گئی, اور پھر اس قانون کو میں سمجھتا تھا کہ امپروو کیا جائے, پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن نہ ہو, سیاسی استعمال نہ ہو. تو لہذا میں نے اس کو معاف کرنا صدر صاحب, آپ کے ویوز بڑے اہم ہیں اور ان میں بہت زیادہ لوگوں کو دلچسپی ہے, لیکن اس وقت تو ماحول یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ تمام چور ڈاکو جو ان کو کھلی چھٹی ہے, نیب بند, FIA بند, نہ اب کوئی کسی سے یہ پوچھے گا کہ اس کے پیسے کدھر سے آئے ہیں, کدھر گئے ہیں, کہاں اس نے چھپائے ہیں. اٹ از آل اوور. آپ نے وہ روکنے کی کوشش کی, نہ تمام معاف کرنا. تو لوگ جو ہے نا, مجھے یہ بڑا شبہ ہے, پہلے ان کو روٹی آپ نے چھین لی ہے, ان کے عزت احترام ختم ہو گیا ہے. وہ دے آر ناٹ ایکول بیفور لا. عام بندے کا ہر آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا.
اب آ جا کے ان کو خیال تھا کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھیڈ انہاں دے پیڑ وہ بھی کام ختم. یہ پنجابی سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ نہیں انہوں نے لاہور سارا پڑھیا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا جی ٹو بی ویری ایگزیکٹ, اگر آپ اس کا جواب پنجابی میں دینا چاہتے ہیں تو نہیں ابھی نہیں دینا, میں کچھ اور جواب جی فرمائیے. سر آپ ایک ٹائم فریم پر کام کر رہے تھے پچھلے 1 مہینہ 6 ہفتے سے کہ بھئی اس کو معاذرائی کو, سیاسی معاذرائی کو ختم کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے ملک کو, اور ایک بڑی پاپولر فورس جو ہے اس کو ریاستی اداروں کے سامنے آمنے نہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو چلانے کی جو آپ نے بہت ایک محب وطن کے طور پر اب یعنی انیشیٹو لیا اور اس میں کافی آپ کو کہا, اب وہ اس ٹائم فریم کے اوپر ہی کام جا رہا ہے یا یو تھنک دیر سم پرابلم؟ میرے خیال سے اس میں روزانہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. باوجود میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ اس بات کی زیادہ اہمیت ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے, اور ہمارے سیاستدانوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ اسی بات پر زیادہ ہے, ریئل ایشوز پر نہیں ہے نا. ریئل ایشوز جو معیشت کے ہیں ان پر نہیں ہے, جو فارن پالیسی ہے ان پر نہیں ہے نا, باقی ایکسٹینیس ایشوز پر ہیں. تو انہی چیزوں کی وجہ سے سیٹ بیک آتا ہے. اور میں سیاستدانوں کو یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک اچھی چیز ہے, ایک کمیونیکیشن ٹول ہے بڑا اچھا, جس کے اندر اطلاعات بھی جاتی ہیں, مگر اس کا جیسے ہر ٹول کے اندر ایک نقصان دہ کیفیت بھی ہے. اس نقصان دہ کیفیت میں یہ ہے کہ یہ ایکسپلائٹ فیک نیوز ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نیوز. اچھا آؤٹ آف کانٹیکسٹ نیوز نئی کہانی نہیں ہے. آپ پچھلے 800 سالوں کے اندر دیکھیں کہ قرآن کے اندر سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکال کر اور کفار نے ہمیشہ قرآن کو انعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے نا. نئی بات نہیں ہے. حضور اکرم کے اقوال کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ختم کر نہیں سکتے نا. ہاں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر ساری کفار دنیا کے اندر آپ یہ بات دیکھیں گے. تو یہ ٹویٹر بھی آج کل اسی طرح سے استعمال ہو رہا ہے, مگر ہے یہ کہ وہ ہر گھر کے اندر پہنچا ہوا ہے. تو لہٰذا میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ٹویٹر پہ بیس چیزوں پر زیادہ توجہ مت دو. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آر یو اسٹل ہوپفل قوم کو؟ نہیں بہت ہوپفل ہوں بھائی صاحب. اچھا دوسرا آپ ڈپریس نظر آئے مجھے آج, مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پاکستان کی لیڈرشپ سے بڑی امید ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنایا ہے, وہی قائم رکھے گا, اور اس میں بے انتہا پوٹینشل ہے. مذہب کا استعمال جو ہو رہا ہے آج کل مذہب کارڈ کا, اور خاص طور پر خان صاحب کے خلاف جو ریسنٹلی بہت افسوسناک بات, میں مذمت کرتا ہوں, بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ وہی حکومت جو دنیا کو ایک نیا فیز بھی دکھانا چاہتی ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے. دیکھو مذہب کا کارڈ استعمال کرنا اس طرح سے کہ لوگوں کو اپنی جانوں کا خطرہ ہو یا کسی کے اوپر بہتان لگانا ہے نا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسی بلاسفیمی ایکٹ کے اندر غلط بہتان کی بھی سزا ہے. تو بڑے بڑے بہتان لگا دیتے ہیں یہاں پر لوگ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بلو دا بیلٹ نہیں. پی ٹی وی کے کوئی بھی کرے نہیں کرنا چاہیے. اتنی تکلیف ہوتی ہے یار. آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگوں نے سڑکوں پر لوگوں کو مار دیا یار. اور اسلام, آپ سارے علماء بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اسلام میں تو یہ جو لنچنگ کی کیفیت ہے یہ اسی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو آپ نے غلط ایکسپلائٹ کر کے لے گئے ہے نا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت اور کیفیت کو آپ نے غلط انٹرپریٹ بھی کیا, ان کی ہمدردی, انسانی ہمدردی کو بھی آپ نے غلط انٹرپریٹ کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, نون لیگ کی قیادت یہ کہتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت پیدا ہوگا جب ان کے قائد, تاحیات قائد پارٹی کے نواز شریف صاحب ملک میں واپس آئیں گے, اور جس طرح کے واپس آنے میں تو کوئی نیب کے جو قوانین ہیں اس حوالے سے وہ کافی پر امید بھی ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا کام ہے؟ نہیں, واپس آنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. جیل نہ جائیں, وہ مقدمہ ختم کرایا تھا تو اس کا ہو رہا ہے نا پروسیس. میں اس میں کوئی رائے نہیں رکھتا ہوں. اگر حکومت جو کام کرے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عیاں ہو جائے گا. میں اس میں کوئی اپنی الگ سے رائے نہیں دوں گا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیس پاناما ریلیٹڈ تھا. جی بالکل. وہ کیس میں سمجھتا ہوں کسی حکومت نے نہیں کیا, وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے تھے. کل کلام کو ایک لارجر اگر کنسنسس کریٹ ہوتا ہے, جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی صدر پاکستان کی طرف ایک عام معافی دے دی جائے. نہیں دیکھیں, میں اس کے اندر مجھے دیکھیے, اگر پارلیمنٹ بیٹھ کر کنسنسس کے ساتھ, دیکھو کنسنسس کہہ رہا ہوں, میجورٹی نہیں کہہ رہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کنسنسس کے ساتھ
یہ ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنا چاہے تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ کر لے، کیونکہ پارلیمنٹ ہی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت یہ ڈسکوالیفیکیشن ہوا نا، پاکستان کے قوانین کے تحت ہوا. ورنہ دیکھو نا، ایک تو یہ ہے کہ جی اگر کسی نے کوئی چوری کی ایلیگیشن ہے کسی کے اوپر تو وہ ثابت ہو، اس کی الگ سزا ہے. یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے تو پارلیمنٹ نے اور پاکستان کے آئین نے وہ کلوز ڈالا ہے. تو اگر اس کو کوئی امینڈ پارلیمنٹ کرنا چاہتی ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں اس کی بات چیت ہونے میں کوئی حرج نہیں. کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ اگر ضرورت پڑنے کے اوپر ملک کے اندر ایمرجنسی بھی نافذ کی جا سکتی ہے. طریقہ کار پارلیمنٹ کا ٹائم ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، وہ تو طریقہ کار یہی ہے، کوئی سمری آپ کے پاس آئے گی پرائم منسٹر کی طرف سے، تو اس کے اوپر نہیں، یہ تو کنجیکچر ہے نا، یہ نہیں کنجیکچر نہیں ہے سر، وہ بات جب آئے گی تب دیکھیں گے. بات کر رہے ہیں وہ اچھے اچھا خاصے سر، کوئی انداز سے. خوشخبری کا ہم کب تک انتظار کریں؟ میں آپ کو کوئی ٹائم نہیں دے سکتا ہوں. یہ خوشخبری سانو دینا کی نہیں سنا، یہ خوشخبری کی بات جو ہے نا، یہ اسٹیک ہولڈر سے آپ بات کریں. اسٹیک ہولڈرز کے اندر میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب خود ہیں، عمران صاحب خود ہیں، ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی طرف سے جو میسیجنگ آتی ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے وہ بھی خوشخبری ہے. عدلیہ نے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سبھی لوگ الیکشنز کی بات کرتے تھے، عدلیہ نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر پوچھا تھا الیکشنز کب تک ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ان کی بھی کنسرن تھی کہ الیکشن از اے پاسبلٹی. ٹھیک ہے نا، تو کسی نے نہیں کہا کہ نہیں ہونے چاہیے. وہ چیف الیکشن کمیشنر کے حوالے سے جاتے جاتے آخری سوال کہ خان صاحب کافی شدید ترین الفاظ میں موجودہ چیف الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک آئینی پوزیشن ہے، کوئی کامنٹ آپ کا اس کے اوپر؟ نہیں، میرا اس میں کوئی کمنٹ نہیں. میرا صرف کمنٹس ان چیزوں پر تھا جیسے وہ پروہیبٹڈ فنڈز والا معاملہ. میرا اس پر انڈیویجول کمنٹ تھا کہ میں سیکرٹری جنرل تھا اس زمانے میں. یہ وہ پارٹی ہے جو چھوٹے چھوٹے پیسے جمع کرتی تھی یار. ساری ہماری سارے جب سے پارٹی بنی میرے اتنے اچھے دوست تھے، ایماندار دیانتدار دوست سیاست میں، کہ وہ سب کہتے تھے کہ اکاؤنٹ کھولو، اکاؤنٹ کے بغیر کچھ نہیں کریں گے ہم، ہر چیز اکاؤنٹ میں جائے گی، اکاؤنٹ سے نکلے گی. یہ وہ پارٹی تھی یار جو 100 50 10 روپے سے بنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج پروگرام دی رپورٹرز کی یہ خاص نشست جو ہم نے صدر پاکستان کے ساتھ کی ہے پسند آئی ہوگی آپ کو. اب آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ سوموار شام کو، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.